انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جماعت المسلمین والے بھی ناسبی ہیں۔ ہم کہاں سے ناسبی ہوئے؟ ہم نے کس صحابی کی گستاخی کی ہے، یا ہم نے کب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی ہے، یا ان کے خلاف کوئی بات کی ہے، یا انہیں برا بھلا کہا، یا ان سے کوئی بغض رکھا، یا کوئی ہمیں ان سے کوئی تعصب ہو؟ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ اور دلیل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسعود احمد صاحب نے جو جماعت المسلمین کے امیر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام والمسلمین میں جنگ صفین اور جنگ جمل کا انکار کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ صحیح بخاری بھی لکھا ہوا ہے حالانکہ جنگ جمل جنگ صفین کے حوالے سے۔ تو آپ ثابت کریں کہ صحیح بخاری میں وہ کون سی حدیث ہے جس میں جنگ کا تذکرہ ہے؟ بلوا ہوا تھا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے یہ کام کر دیا تھا۔ یہ دیکھیں آپ، ان کے لکھے ہوئے پمفلٹ موجود ہیں جنگ جمل اور جنگ صفین کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ یہ سارے کام آپ کے آنے سے پہلے ہو چکا ہے، اور یہ تمام جو آپ جھوٹی روایتیں دوسری بیان کرتے ہیں، یا جن صحیح احادیث کا رنگ بدل کے اپنے رنگ میں بیان کرتے ہیں، ان سب کا جواب دیا ہے۔ مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واضح کر دیا کہ صحابہ کرام کے اندر آپس میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی، اور کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کوئی ایسی جنگ ہوئی ہو۔ یہ اختلافات چھوٹے موٹے ہوئے، اور یہ بلوا ہوا، بلوا صفین، بلوا جمل، اور یہ باغیوں نے کیا۔ صحابہ کرام کا آپس میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، تو یہ بلوا کرا دیا گیا باغیوں کی جانب سے، اور صحابہ کرام کو آپس میں الجھانے کی کوشش کی گئی، آپس میں لڑوانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نوبت نہیں آنے دی۔ ایسا کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوا، کوئی باقاعدہ کوئی بھی ایسی جنگ نہیں ہوئی جس طرح سے تاریخ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام میں آپس میں جنگیں ہوئی اور اتنے ہزاروں لوگ جو ہے قتل کیے گئے۔ تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی کسی بھی صحیح حدیث سے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم سے بہت ہی مختصر اور چھوٹا سا جو واقعہ ہے وہ ثابت ہوتا ہے، بلکہ صحیح احادیث سے تو اتنا مختصر سا واقعہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی خلیفہ ہوئے، تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان کچھ اختلاف ہوا، اور حضرت علی کے ساتھ حضرت عمار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ باغی گروہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا وہ حضرت علی کے ساتھ تھے، اور حضرت معاویہ کے ساتھ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے صاحبزادے عبداللہ تھے۔ کہ ایک رات ایسا ہوا کہ اس باغی گروہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، اور ایک بلوے کی صورت پیدا ہو گئی، اور ان باغی گروہ نے حضرت عمار کو جو ہے شہید کر دیا۔ ان کا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی اپنے ہی گروہ کے آدمی کو شہید کرنا، اس سے واضح طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف لڑ رہے تھے، اپنے گروہ کے لوگوں کے ساتھ بھی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے۔ اور اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جنگ ہے، تو انجینئر صاحب کو چاہیے کہ وہ ثابت کریں کسی صحیح حدیث سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایسی کوئی جنگ ہوئی ہے جو کہ کئی دنوں پر مشتمل ہو، باقاعدہ طور پہ جنگ بندی ہوئی ہو، اور ایک دوسرے کے گروہ کو قتل کیا گیا ہو۔ تو ایسا کوئی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفے کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، حضرت فاطمہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب تم بسترے پہ آؤ تو 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، تو یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے صفین کی رات بھی
اس وظیفے کو نہیں چھوڑا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے صفین کی رات بھی اس وظیفے کو نہیں چھوڑا۔ اب بتائیے کہ یہ کیسی جنگ تھی کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسترے پر بھی آ گئے آرام سے اور وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی سا واقعہ ہوا ہے، معمولی سا بلوہ ایک وقتی طور پہ ایک عارضی کچھ عرصے کے لیے ہوا اور پھر حالات اپنے سکون میں آ گئے۔ لہٰذا کسی بھی صحیح حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہونا باقاعدہ طور پہ ثابت نہیں ہے، کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی ہے، یہ صرف تواریخ میں من گھڑت کہانیاں ہیں۔ اور اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ثبوت دے، اگر سچے ہیں تو دلیل دیں، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔